الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار وقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام عزیز سامعین حضرات، اللہ جل شانہ نے کل کائنات میں سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کو عطا فرمایا ہے، اور انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کو عطا فرمایا ہے۔ تو انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کو نبوت کی بنا پر مقام اور مرتبہ اور فضیلت ملی ہے، اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو صحابیت کی بنا پر مقام، فضیلت اور رفعتیں ملی ہیں۔ نبوت یہ کسبی چیز نہیں ہے، یہ وہبی چیز ہے۔ وہبی کا مطلب یہ ہے کہ خود نبوت کے لینے سے نبوت نہیں ملا کرتی، نبوت اسی کو ملتی ہے جسے اللہ عطا فرماتے ہیں، اور کسبی وہ چیز ہوتی ہے جو عمل کے ذریعے انسان کسی مرتبے پر پہنچے، عمل کے ذریعے انسان کسی مرتبے پر پہنچے۔ تو انسانوں میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کو جو کمالات لوگوں میں ملے ہیں، ان کمالات میں سب سے بڑا کمال علمی ہے، اور کمال علمی سب سے زیادہ اللہ جل شانہ نے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کو عطا فرمایا ہے، اور انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام میں بھی سب سے زیادہ کمال علمی سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ خاتم الرسل نبی الرسل امام الانبیاء محمد مصطفیٰ
محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے عطا فرمایا۔ تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے رب نے سب سے زیادہ علم عطا فرمایا، اسی لیے میرے نبی نے فرمایا اوتیت العلم الاولین والآخرین، سب سے زیادہ جو علم کائنات کے لوگوں میں جو ملا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام اور مرتبہ اور فضیلت سب سے زیادہ علم کی بنا پر اللہ نے عطا فرمایا کہ آپ کا مرتبہ، آپ کا مقام کائنات میں سب سے زیادہ آپ کو ملا، کیونکہ اللہ نے اپنے علم میں سے سب سے زیادہ علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اسی لیے میرے رب نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ بعض کو بعض پر جو فضیلت مل رہی ہے وہ علم کی زیادہ اور کم ہونے کے اعتبار سے مل رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم سب سے زیادہ ملا، تو آپ کا مرتبہ اور مقام میرے رب نے سب سے زیادہ عطا فرمایا۔ اور انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام میں کے بعد سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ جو ملا ہے وہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ملا ہے۔ اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جو مرتبہ اور مقام اور عزت، رفعتیں، درجات جو ملے ہیں وہ اس وجہ سے نہیں ملے کہ انہوں نے حج بہت زیادہ کیے، اس وجہ سے نہیں ملے کہ انہوں نے جہاد بہت مرتبہ کیا، اس وجہ سے نہیں ملے کہ انہوں نے نمازیں بہت پڑھی، نوافل بہت پڑھے، قرآن بہت مکمل کیے، اس وجہ سے یہ صحابیت کو مرتبہ اور مقام نہیں ملا، بلکہ صحابی کو مرتبہ اور مقام جو ملا ہے وہ حالت ایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے ملنے کی بنا پر ملا ہے۔ اور جس کو جس قدر زیادہ صحبت ملی وہ ان صحابہ میں سب سے زیادہ فضیلت والا بنا۔ اور اس بات پر تمام علماء کا، فقہاء کا اتفاق ہے کہ اس کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے زیادہ مرتبہ اور فضیلت اور رفعتیں جنہیں ملی ہیں وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں جو طویل الصحبت پانے والے ہیں، طویل الصحبت پانے والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ صحبت جو ملی ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کون؟ جمادی الثانی کے اس مہینے میں آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ہیں، نبی کے جانشین ہیں، نبی کے ہم سفر ہیں، نبی کے دوست ہیں، اور ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارنے والے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام زمانہ جاہلیت میں عبد الکعبہ تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام عبداللہ رکھا۔ آپ کے والد کا نام عثمان تھا اور ان کی کنیت ابو قحافہ تھی۔ ابو قحافہ بن عامر،
آپ کے والد کا نام ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبداللہ اور آپ کی کنیت ابو بکر، اور آپ کے دو لقب ہیں صدیق اور عتیق۔ صدیق اور عتیق یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے القاب ہیں، لقب ہیں جو آپ کو ملے۔ آپ کو عتیق کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی کئی وجوہات علماء نے لکھی ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کو اللہ جو بھی اولاد دیتے تو وہ بچپن میں ہی فوت ہو جاتی، وفات پا جاتی، زندہ نہ رہتی۔ جس وقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی والدہ آپ کو لے کر کعبۃ اللہ کے پاس چلی گئی اور پھر اللہ سے دعا کی، اے اللہ میرے اس بیٹے کو موت سے آزاد فرما، محفوظ فرما اور اس کی زندگی عطا فرما۔ یہ دعا فرمائی تو اللہ رب العزت نے آپ کو زندگی دی، آپ کو زندگی دی اور آپ کو عمر دی۔ 63 سال کی عمر میں آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو موت سے آزادی ملی، اس وجہ سے آپ کا نام لقب عتیق پڑا۔ اور عتیق کی دوسری وجہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ایسا بنایا کہ آپ بچپن سے ہی ہر طرح کی برائیوں سے پاک تھے، بتوں سے آزاد تھے، شرک سے آزاد تھے، نہ آپ بت پر فروش تھے نہ آپ بت پرست تھے۔ آپ کے اللہ نے حفاظت فرمائی۔ شراب کبھی آپ نے زمانہ جاہلیت میں بھی نہ پی، زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی آپ نے شراب نہ پی، اور بتوں کے سامنے کبھی آپ جھکے نہیں، شرک سے آپ محفوظ رہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں نبوت کا اعلان نہیں فرمایا، اس سے قبل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یمن کا سفر کرتے ہیں، یمن کی طرف جاتے ہیں۔ چونکہ آپ کا خاندان قریش کی شاخ بنو تمیم سے تعلق رکھتا تھا، بنو تمیم سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو تعلق تھا، اور یہ قبیلہ ایسا تھا جو تجارت پیشہ تھا، تجارت کیا کرتا تھا، کاروبار کیا کرتا تھا، بزنس میں مشہور تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی مکہ کے بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے تاجر تھے۔ تو آپ کا قبیلہ تجارت کے اعتبار سے قریش کی شاخ بنو تمیم یہ بہت مشہور تھا۔ تو آپ تجارت کے غرض سے یمن کی طرف گئے۔ جب یمن میں گئے کسی نے بتلایا، جس طرح کا آج بھی جو اہل ذوق حضرات ہیں اللہ والوں سے ملنا پسند کرتے ہیں، زیارت کرنا پسند کرتے ہیں کہ ان کا تعلق اللہ سے ہے، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں، تو جہاں کہیں ان کے قبروں کا علم ہو جائے تو ان کی زیارت کرتے ہیں، جہاں کہیں ان کے مقام اور ٹھکانے کا معلوم ہو جائے تو وہاں پر جا کر ان سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں۔ تو آپ کو کسی بتانے والے نے بتایا کہ یمن کے اندر ایک شیخ ہے، جس کو شیخ ازد کہا جاتا ہے، شیخ ازد یمنی، تو نیک ہے، ان کی شہرت مشہور تھی، عام تھی۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چلے گئے اس کی زیارت کے لیے کہ میں شیخ ازد کی زیارت کرتا ہوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں پر پہنچے شیخ کے پاس تو دیکھا کمر جھکی ہوئی، گردن جھکی ہوئی، اور جو یہ پلکیں ہیں ان کے بال اتنے بڑے کہ گالوں کو اوپر وہ گرے ہوئے، جس سے محسوس ہو رہا تھا کہ اس شیخ کی عمر بہت طویل ہے۔
تو جا کر ملاقات کی، سلام کیا، شیخ نے جواب دیا. پھر اس نے پوچھا مسمو کا، تیرا نام کیا ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسمی عبداللہ. پھر اس نے پوچھا مسمو ابی کا، تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عثمان ابو قحافہ. پھر اس نے پوچھا من این جئتا، تو کہاں سے آیا ہے، کہاں سے تیرا تعلق ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا من المکہ، مکہ سے آیا ہوں. تو یہ ساری باتیں پوچھی. پھر اس نے اپنی آنکھوں کو اٹھایا، پلکوں کے بال جو گالوں پر گرے ہوئے تھے انہیں اٹھایا، اوپر کیا، اور پھر اس سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، اور دیکھ کر خوشی کے آثار اس کے چہرے پر نمایاں ہوئے. اور پھر ان سے کہنے لگا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں کوئی عام شخص نہیں ہوں، میری عمر 390 سال ہو چکی ہے، 4 صدیاں ہونے پر آ رہی ہیں. میں کوئی عام شخص نہیں ہوں، میں تورات کا عالم ہوں، انجیل میرے سینے میں ہے، اور جو ہے زبور میرے سینے میں ہے. میں آسمانی کتابوں کا علم میرے پاس ہے، میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے ایک آخری زمانے میں نبی آئے گا جس کا نام محمد ہوگا، اس کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اس کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا. تو میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے. اور پھر اس کا ایک دوست ہوگا، اس کا نام عبداللہ ہوگا، اس کے والد کا نام ابو قحافہ عثمان ہوگا، اس کی والدہ کا نام ام الخیر سلمہ ہوگا. تو یہ ساری باتیں کہیں. پھر کہنے لگا کہ اے ابو بکر ذرا دھیان سے سن میری بات، وہ آخری زمان پیغمبر آئے گا. میرے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے اس پیغمبر کی زیارت کرا دے، اور اگر اس پیغمبر کی زیارت نہیں ہو سکتی، اس نبی کی زیارت نہیں ہو سکتی، تو جو سب سے پہلے اس کی تصدیق کرے گا جس کا نام ابو بکر ہوگا، یا اللہ اس کی زیارت کروا دے. لیکن میں عمر کی اس نہج پر پہنچ گیا کہ میں تیرے پاس آ نہیں سکتا تھا، لیکن اللہ میرے رب نے تجھے میرے تک پہنچایا، اور میرے رب نے آج میری اس دعا کی قبولیت واضح کر دی کہ میں 390 برس سے میں انتظار کر رہا ہوں کہ میں تجھ سے ملاقات کروں یا نبی کی زیارت کروں. تو اللہ رب العزت نے میری دعا کو قبول فرمایا، اور آج تو میرے سامنے موجود ہے اور میں تیری زیارت کر رہا ہوں. اے ابو بکر یاد رکھیے گا اس وقت کو کہ جب جس وقت تیری قوم تیری نبی کو اپنے ہی شہر سے نکالے گی اور وہ ہجرت کرے گا، یاد رکھیے گا اس وقت کو. پھر تو اس کے ساتھ غار میں 3 دن کا قیام کرے گا، یاد رکھنا اس وقت کو. جب قوم اسے برا بھلا کہے گی اور تو اس کا ساتھ دے گا، یاد رکھیے گا اس وقت کو. تو ایک ایک بات کر کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جو ہے شیخ ازد نے یہ باتیں کہی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے صداقت کی گواہی شیخ ازد بیان کر رہا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر سچے انسان تھے، نبی کے سچے یار تھے، نبی کے سچے دوست تھے کہ جن کے حالات کے بارے میں، جن کے اوصاف کے بارے میں، صفات کے بارے میں آسمانی کتابوں میں بھی تذکرہ موجود ہے، آسمانی کتابوں میں بھی تذکرہ ملتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے ہیں ایمان لانے کے اعتبار سے جو بالغ بھی تھے، آزاد بھی تھے، اور جن کی 4 پشتیں جو ہیں، 4 خاندان کے افراد جو ہے، باپ بھی، خود بھی، بیٹا بھی، پوتا بھی صحابی ہے. آپ کے والد ابو قحافہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنے، ایمان لا کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بنے، آپ کے بیٹے عبد الرحمن صحابی ہوئے، عبد الرحمن کے بیٹا محمد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا صحابی بنا۔ تو چار آپ کی جو ہے نسل میں سے چار افراد ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور یہ اعزاز 1,44,000 کم و بیش صحابہ اکرام میں سے کسی کو نہیں ملا جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ماہ کے اندر جمادی الثانی میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ کی عظمتیں ہمیں اپنے دلوں میں بسانی چاہیے، اور آپ کے نقش و قدم پر ہم میں سے ایک کو چلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ